بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم، میرا نام سعدیہ ایاز ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے کلاس 5 کے سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وضاحت پیش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے احکامات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ ان احکامات کو سمجھنے اور سکھانے کے لیے ان انبیاء کرام نے اپنی تعلیمات کو عام کیا۔ آپ اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی مشین، گاڑی یا موٹر سائیکل خریدیں تو اس کے ساتھ ہمیں کتاب دی جاتی ہے جس میں اس مشین کو استعمال کرنے کے بارے میں گائیڈ لائن موجود ہوتی ہے یا ہدایت موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی ایسے آدمی سے جو اس مشین کو بہت اچھی طرح چلانا جانتا ہو بھی سیکھتے ہیں۔ انسان کی مثال بھی سمجھ لیجئے ایک مشین کی طرح۔ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس ہدایت نامے یا گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کرنے جا رہے ہیں یا جس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے یا ذکر کیا ہے۔ اب جو بچوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ بنی اسرائیل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی قوم کا نام ہوا بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو قرآن پاک میں بھی بنی اسرائیل ہی کہا ہے۔ حضرت یعقوب کا تعلق، یہ میں آپ کو ایک سلسلہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم آپ کو ڈیفائن کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہاں سے ذات کے سلسلہ جا ملتا ہے۔ کہ حضرت جو یعقوب علیہ السلام تھے وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے جو خاتم النبیین ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو تعلق تھا وہ کس طرح سے جا ملتا ہے، یا ان کو کس طرح سے قرآن میں اور ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے۔ اس دنیا کو وجود میں لانا، پھر ایک انسان کا بنانا ہمارے لیے حیرت بھی ہے اور غور و فکر بھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو سوچنے میں مجبور کرتی ہیں اسٹوڈنٹس، یا غور و فکر پر آمادہ کرتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پڑھیں، پھر ان کا آسمان پر اٹھایا جانا، تو آپ کو اللہ رب العزت کی قدرت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں اس کا تفصیلی تذکرہ فرماتا ہے۔ اگر قرآن کھولیں آپ تو آپ کو اور بھی کئی صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں حضرت مریم، ان کا تعلق یا ان کا سلسلہ کہاں جا ملتا ہے، ان کے والدین کون تھے۔ حضرت عمران، حضرت جو مریم تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کے والدین تھے عمران اور ہنہ۔ عمران ان کے والد کا نام تھا اور ہنہ ان کی والدہ کا نام تھا۔
انتہائی نمازی، پرہیزگار اور بیت المقدس کے خدمت گزار تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ہنہ کے دل میں اولاد کی بڑی تمنا تھی۔ انہوں نے اس وقت کے رواج کے مطابق منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نواز دے گا تو وہ اسے مسجد اقصیٰ کی نظر کر دیں گے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظر کون سی والی ہے، نون زال رے، نظر۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی اس کو خدمت پر معمور کر دیں گے یا دے دیں گے۔ انہیں امید تھی لڑکا پیدا ہوگا، لیکن جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کا نام رکھا مریم۔ نظر پوری کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو مریم نامی بچی تھی انہیں مسجد اقصیٰ میں کے حوالے کر دیا۔ لفظ مریم جو ہے وہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں خادم۔ حضرت سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، میں ترجمہ پیش کروں گی آپ کے سامنے۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اسے پسندیدگی سے قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا گیا، اور زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی کو حضرت مریم کا کفالت کرنے والا، نگرانی کرنے والا بنایا گیا۔ یہاں میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی آیات بیان کی بچوں، لیکن جب مریم بیت المقدس میں موجود تھی، مسجد اقصیٰ میں یعنی، تو جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس جب جاتے تو ان کو کھانے پینے کی چیزیں کچھ پاتے ان کے پاس، اس میں کچھ موسم کے بھی پھل ہوتے تھے بچوں اور کچھ بے موسم کے بھی پھل۔ تو وہ حیرت سے پوچھتے حضرت مریم سے کہ بتائیے یہ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ بولتی ہیں کہ خدا کے پاس سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ ہوا کچھ یوں اس کا آگے کہ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے، جس بات پر حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ شدید حیرت کا شکار ہوئی کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ تو اور یہ کہ یہ بھی بتایا اس فرشتے نے کہ اگر لوگ ان کے بیٹے کے متعلق ان سے پوچھیں تو وہ اشارہ کر کے منع کر دیں کہ وہ روزے سے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت جب روزے رکھے جاتے تھے تو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کا کرنا بھی منع ہوتا تھا۔ تو ساتھ ہی فرشتے نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ چاہیں تو مزید گفتگو کے لیے اپنے بچے کو سے گفتگو کرنے کے لیے کہہ سکتی ہیں کہ وہ بچہ کلام کر سکتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم کی ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آیت نمبر 30 سے 33 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اس نومولود بچے کے ساتھ جب اپنی قوم کی طرف لے کر گئیں تو لوگ ان کی گود میں بچے کو دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم نے کہا خدا کے حکم کے مطابق، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جس پر لوگوں نے کہا کہ چند دن کا بچہ اپنے بارے میں کیا بتا سکتا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہم کلام ہوئے اور آیات پڑھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا بچوں
کہ کچھ لوگ تو ان پر فوراً ہی ایمان لے آئے اور کچھ لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، اور نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ سورہ مریم کی ہی آیت میں اس گناہ کبیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کو سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، سب لوگوں نے، تمام لوگوں کو تقریباً، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، اچھے اخلاق کی تلقین و تبلیغ کی ہے، اچھے اخلاق بتائیں، اچھے دین کی تبلیغ دی ہے۔ لیکن جب میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کروں گی تو یہ بھی بتاتی جاؤں گی آپ کو کہ حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، یوم آخرت کے بارے میں کہ یہ آخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان، روز جزا پر ایمان، اور جو انجیل اور اس سے پہلی کتابیں جو اتری توریت اور زبور پہ ایمان۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی بتایا کہ عبادت جیسے کلیئر کرتے چلے گئے کہ عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ بندوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا اور کسی کا برا نہ چاہنا شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو زیادہ تر لوگوں نے ان کی تعلیمات سے انکار کیا، اور جو لوگ ایمان لائے وہ زیادہ تر غریب اور مزدور تھے۔ حضرت منکرین حق جو حق کو نہیں مان رہے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو سخت تکلیفیں دی بچوں، اور جب تکلیفیں حد سے بڑھیں تو ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات عطا کیے۔ یہ معجزات دراصل اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی کھلی نشانیاں تھیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ کی حکمت یہ بھی رہی ہے کہ جس علاقے اور قوم میں جیسی معاشرتی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی معجزات نبیوں اور رسولوں کو دیے جاتے ہیں۔ آپ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس اور فزکس کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تو وہ بھی انہی دونوں شعبوں سے تھے۔ معجزات یہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا لوگوں کو بینائی عطا فرماتے، وہ مریضوں کے جسموں پر ہاتھ پھیر کر شفا عطا فرماتے، وہ مردوں کو پھونک مار کر اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ، جلد کی خطرناک بیماری کے مریضوں کو شفا یاب فرماتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے علم سے یہ بھی فرما دیتے کہ کس نے کیا کھایا ہے، کتنا خرچ کیا اور کیا جمع کیا۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے احکامات کو جنہوں نے مانا، قرآن نے لوگوں کو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق یا حواری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عوام میں مقبول ہو گئے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، تو وہ بہت سخت پریشان ہو، حسد ہونے لگی، اور حسد کا نتیجہ ہوا ڈیئر اسٹوڈنٹس سازش، یہ بہت بڑی سازش ہوئی۔ اس وقت اسرائیل کا بادشاہ تھا ایک یہودی تھا، وہ ایک کمزور بادشاہ تھا، اس کی بادشاہت دراصل قیصر روم کے تعاون سے چل رہی تھی، اور اس وقت روم کا گورنر پلاتیس تھا۔ بنی اسرائیل نے پلاتیس کے پاس ایک وفد یا ایک گروپ بھیجا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا انہوں نے، اور ان سے کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہودیوں کے لیے اور یہودیوں میں عوام میں بھی بہت مقبول ہیں، قیصر روم کی حکومت کو ہو سکتا ہے کہ ان سے خطرہ ہو، اس لیے بھی ان کو جلد از جلد کیا کر دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے۔ اب پلاتیس کے یہودیوں کے کہنے پر حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا اس نے حکم دے دیا، لیکن ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ عموماً لوگوں میں گھرے رہتے تھے، اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کم سے کم لوگوں کے درمیان ہوں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ان تمام سازشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرمایا اور اطمینان دلایا کہ سخت گھراؤ ہوگا، محاصرہ ہوگا،
ترکیبیں سازشیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر تدبیر پر عمل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں یوں فرماتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق کو غالب رکھوں گا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیات سنی، اور یہ وحی سننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا اطمینان ہوا، اور وہ یہ نبی یا خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئے کہ وہ ان دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہیں گے، اپنی مدت پوری کریں گے، اور کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا ہے نا، کیونکہ انبیاء کو ایک خاص کام، ایک خاص ڈیوٹی دے کے بھیجا جاتا ہے، تو اسے پورا کریں گے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر چند شاگردوں کے ساتھ موجود تھے۔ تب بادشاہ کے سپاہیوں نے اس گھر کا گھیراؤ کر لیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں میں نہ پا کر بڑے تعجب کا شکار ہوئے۔ جب ان کو یہ پتا چلا تو وہ شبے میں پڑ گئے کہ وہ حیران تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اندازے لگاتے رہے، پھر وہ اپنے گمان کے مطابق انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے ملتا جلتا ایک شخص اللہ رب العزت نے وہاں بھیج دیا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے کہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے گھیر لیا اور اللہ نے انہیں باحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، اور جب میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ان کے جیسے شکل کا ایک آدمی تھا جسے پھانسی دے دی گئی، لیکن اور وہ لوگ سمجھے دشمن کے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی اور وہ ختم ہو گئے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ پیارے بچوں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ آئیں گے، یعنی بحیثیت مسلمان ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اور آپ کو اس عظیم شخصیت کے بارے میں جو میں نے آپ کو آج وضاحت پیش کی، اور مختصراً میں نے آپ کو آیات قرآنی سے اس کی وضاحت پیش کی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے انبیاء کرام جو ہیں وہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اللہ کی تدبیر سے زیادہ کوئی بہتر تدبیر کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اور اس قرآن کی آیات کا ترجمہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ چاہے تو رب العزت ہر چیز جو دنیا میں نہیں ہوئی اور جو کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز بچوں، وہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کن کہتا ہے، اور ہر معاملہ، ہر تدبیر سلسی چلی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو میں نے وضاحت پیش کی سبق کی، آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ شکریہ۔ خدا